ورک لائف بیلنس کی سیریز میں آج ہم چوتھی چیز کی بات کر رہے ہیں جو کہ ہے آپ کے فیملی ریلیشنز، ہاؤ ٹو بیلنس بٹوین یور فیملی ریلیشنز. دیکھیے ایک تصور ہے جو ہمارے دماغ میں آتا ہے وہ یہ کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اکثر اوقات وہ ٹائم جو ہے وہ کوالٹی ٹائم نہیں ہوتا. ٹائم سپینڈ کرنے میں اور کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹائم سپینڈ کرنے کا مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 5-10 فیملی ممبرز ایک کمرے میں بیٹھے ہیں اور سارے کے سارے اپنی اپنی موبائل فونز پہ لگے ہوئے ہیں. لیکن کوالٹی ٹائم یہ ہوتا ہے جب آپ کے موبائل فونز آف ہوتے ہیں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. اس کو ہم بولتے ہیں اسپینڈنگ کوالٹی ٹائم. ریمبر دیٹ لو از اے 4 letter word spelled as TIME because surely you spend time with those whom you love. اگر آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں. امیجن کریں کہ ایک ہسبینڈ اپنی وائف سے یہ کہتا ہے کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن جب بھی اس ہسبینڈ کو ٹائم ملتا ہے وہ دوستوں کے ساتھ نکل جاتا ہے. جب اس کو ٹائم ملتا ہے وہ کہیں ویکیشن پہ چلا جاتا ہے. جب اس کو ٹائم ملتا ہے وہ دفتر میں بیٹھا رہتا ہے. تو اس کے پیار کا دعویٰ کیا سچا ہوگا؟ بیوی کبھی بھی اس کی بات نہیں مانے گی کہ جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے آپ ٹائم مجھے نہیں دیتے. تو اصل میں جو ہم نے اپنی فیملی کے ساتھ اسپینڈ کرنا ہے وہ ٹائم ہے تاکہ ہمارے ریلیشن شپ بہتر ہو سکیں. اچھا، ایک چیز جو لوگ کمپلین کرتے ہیں اکثر اوقات فیملیز کے بارے میں وہ یہ کہ جی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جی ہماری فیملی آئیڈیل ہو جائے، ہم چاہتے ہیں ہماری فیملی آئیڈیل ہو جائے. تو اب آپ سوچئے کیا یہ پاسبل ہے کہ کوئی فیملی آئیڈیل ہو سکتی ہے؟ از اٹ پاسبل ٹو ہیو این آئیڈیل فیملی؟ دی آنسر انفارچونیٹلی از نو. اٹ از ناٹ پاسبل ٹو ہیو این آئیڈیل فیملی. آپ کی فیملی میں کوئی نہ کوئی شخص ایسا ضرور ہوگا جس نے پوری فیملی کو آئیڈیل ہونے سے روکا ہوا ہے، اور ایم شور ابھی اس کے بارے میں ابھی آپ سوچ رہے ہیں. تو یہ کون سا شخص ہوتا ہے جو کہ فیملی کو آئیڈیل ہونے سے روک رہا ہوتا ہے؟ یہ وہی شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ٹیسٹ بنا کے بھیجا ہوا ہے. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء تھے نا، ان کی ڈسپائٹ دیئر کیریکٹرز اینڈ پرسنالٹیز اسٹل ان کی فیملی میں بھی کوئی ایسا بندہ ضرور تھا جس نے فیملی کو آئیڈیل ہونے سے روکا ہوا تھا. آدم علیہ السلام سے آپ سٹارٹ کریں، ان کے 2 بیٹے حابیل قابیل. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. کین یو امیجن کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے نیک بندے، آدم علیہ السلام پہلے انسان، اور انہی کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا. یہ کوئی آئیڈیل سچویشن تھوڑی ہے. آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کی جو بیٹا تھا وہ ڈس بلیور نکلا. لوط علیہ السلام کی وائف کے بارے میں نافرمان نکلی. آگے آپ دیکھیں تو حضرت آسیہ جو ہیں ان کی شادی فرعون سے ہوئی ہوئی تھی جو دنیا کا سب سے بدترین شوہر تھا. آئیڈیل فیملی تو نہیں ہے. حضرت مریم کی مثال آپ لیں تو ان کا عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، ہسبینڈ ہی نہیں ہے، تو سنگل مدر ہے اور ریز کر رہی. آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے. ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی لائف میں آپ دیکھیں تو اپنے چچا کے بارے میں آتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب جو تھا بڑا ظالم آدمی تھا، حالانکہ نبی کا چچا تھا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اور اس کی وائف دونوں جہنم میں ہوں گے. تو جان لیں کہ بڑے سے بڑے لوگ گزرے لیکن ان کی فیملی لائف آئیڈیل نہیں گزری. تو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ آپ کی فیملی آئیڈیل ہو سکتی ہے؟ تو پوائنٹ از کہ آپ اپنے فیملی کے ہر بندے کو نہیں بدل سکتے، لیکن اگر آپ کسی کو بدل سکتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو. آپ اپنے اندر برداشت پیدا کر سکتے ہیں، آپ اپنے اندر صبر پیدا کر سکتے ہیں. اکثر میرے پاس بھی کئی لوگ آتے ہیں، وہ کوئی اپنا فیملی ممبر ساتھ لے کے آتے ہیں کہ بھئی اس کی بھائی سیٹنگ کر دیں. بھئی میں کوئی اس کے اوپر دم درود تو نہیں کر سکتا کہ میں نے کچھ پڑا چھو کر کے پھونک دیا اس پہ اور وہ بندہ A1 ہو کے ٹپ ٹاپ وہاں سے نکال دیا. ایسا نہیں ہوتا. آپ ان کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک نہ ہو. تو کوشش کرنا ہمارا کام ہے. اب دیکھیں یعقوب علیہ السلام کی مثال ہے قرآن مجید میں. ان کے ایک بیٹے تھے یوسف، ایک تھے بنیامین، ٹھیک ہے، علیہ الصلوۃ والسلام. اور 10 بیٹے خراب تھے. 10 بیٹوں نے پلان کیا، پلاٹ کیا یوسف علیہ السلام کا مرڈر. اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جی یعقوب علیہ السلام کی ٹریننگ میں کوئی غلطی رہے گی. نہیں، یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، ان کی ٹریننگ میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن بہرحال کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی ڈسپائٹ یور بیسٹ ایفرٹس ہدایت پر نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. تو ہم لوگ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک دعا سکھائی. ہم کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اے اللہ مجھے میری ازواج میں، میری اولاد میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے اور مجھے متقین پر امام بنا دے. یعنی کہ میری نسلوں میں اب متقین جاری ہوں، میرے بچے، ان کے بچے، ان کے بچے، یہ سارے تقوی والے ہوں، سارے ایسے ہوں جن کے دل میں خدا خوفی ہو. تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ واقعی میں جب ایک ہسبینڈ گھر آتا ہے تو اس کی اپنی وائف کو دیکھ کر، اپنے بچوں کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں.
نہ کہ یہ وہ گھر ہے اور گھر میں ایک طوفان بدتمیزی ہے اور چیخ و پکار ہے اور شور شرابہ ہے اور مار پیٹ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہاؤس تو ہو سکتا ہے, یہ ہوم نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جی ماں اور بچے گھر میں بڑے خوش تھے, ابا جان داخل ہوئے, سب نے چیخو پکار شروع کر دی, بھاگو بھاگو ابو آ رہے ہیں ابو آ رہے ہیں. کوئی بستر کے نیچے گھس رہا ہے, کوئی الماری میں چھپ رہا ہے, کوئی کھڑکی سے باہر چھلانگ مار رہا ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو ابا جان بھی جب گھر آئیں تو وہ باعث رحمت ہونے چاہیے کہ ابا جان آگے ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے ہمارے والد صاحب گھر آئے, اور والد صاحب گھر آ کے بچوں سے پیار کریں, ابا جان بھی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. تو دس از واٹ اے ہوم لکس لائک. لیکن اکثر اوقات اس کے برعکس ہمیں چیزیں نظر میں آتی ہیں. اور پھر ہسبینڈ وائف کا جو اپنا ریلیشن شپ ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے. دے ہیو ٹو بی آن دا سیم پیج. ان کی کیمسٹری اچھی ہونی چاہیے. جان لیں کہ آپ کی میرڈ لائف میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جو آپ کی ازواج ہیں وہ آپ کا لباس ہے اور آپ ان کا لباس ہے. تو لباس کیوں کہا؟ ہمارے یہاں تو اور بھی بہت ساری اصطلاحات یوز کی جاتی ہیں, بہت ساری مثالیں یوز کی جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں جی میاں بیوی جو ہیں وہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں. تو اس سے مجھے اختلاف یوں ہے کیونکہ گاڑی کے تو 2 پہیے نہیں ہوتے, گاڑی کے تو 4 پہیے ہوتے ہیں اور ایک سٹپنی بھی ہوتی ہے. تو 2 پہیے کہاں سے ہو گئے؟ دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تمہارا لباس ہے, تم ان کا لباس ہو. لباس کیوں کہا بھائی؟ لباس اس لیے کہا کیونکہ لباس جو ہے وہ آپ کے جسم سے سب سے قریب چیز ہوتی ہے. اسی لیے ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے سب سے قریب ہوتے ہیں. لباس جو ہے وہ آپ کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے, اور ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کی شرم و حیا کی حفاظت کرتے ہیں. لباس جو ہے وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے سردی میں سرد موسم سے, گرمی سے, دھوپ کی تپش سے. ہسبینڈ وائف بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں, ایک دوسرے پہ بلیم نہیں آنے دیتے. اگر لڑکی کا باپ یہ کہتا ہے کہ بھئی تمہارا شوہر نکمہ نالائق ہے, کہتی ہے ابا جان شاید آپ کو ایسا لگا ہو لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے میرے لیے وہ امیزنگ ہے, میرے لیے وہ بہت اچھا ہے. اور اسی طرح لڑکے کی ماں اگر لڑکے کو یہ کہے کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے, بے وقوف ہے, نالائق ہے, یہ ہے وہ ہے, تو ہسبینڈ کو چاہیے کہ وہ ڈیفینڈ کرے اور کہے کہ امی شاید آپ کو ایسا لگا ہو لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے تو مجھے تو میری وائف بہت پسند ہے اور میرے سارے حقوق پورے کر رہی ہے. تو آپ کی حفاظت کرتا ہے لباس, اور لباس آپ کی زینت ہوتا ہے. لباس آپ کو خوبصورت بناتا ہے, لباس آپ کے عیب چھپاتا ہے. ہسبینڈ وائف کو بھی چاہیے وہ ایک دوسرے کے عیب چھپائیں اور ایک دوسرے کو بیوٹیفائی کر دیتے ہیں. دیکھیے جیسے ہی آپ نکاح کرتے ہیں نا تو آپ اللہ کی نظروں میں پیارے ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا ہوتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی لائف اچھی ہو جائے, لرن ٹو اسپینڈ کوالٹی ٹائم ود ایچ ادر, لرن ٹو forgive ون another اینڈ لرن ٹو ڈیولپ گڈ کمیونیکیشن اسکلز. اس کے لیے آپ کو اپنا موبائل فون بند کرنا ہوگا جب آپ اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوں. انٹل نیکسٹ ٹائم, دس از می راجہ ضیاء الحق سائننگ آف. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.